السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 84 سے ہے۔ قوم مدین کا تذکرہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور قوم مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو، یعنی یہاں پر فعل محذوف ہے، بعثنا، ہم نے، ٹھیک ہے، آج سیرت کا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، عطائے نبوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ کو خلعت نبوت، یعنی نبوت کی خلعت کا معنی ہوتا ہے جو بادشاہ کسی کے احترام اور اکرام میں اس کو لباس پہنائیں، چادر پہنائیں، یعنی کسی کو احترام دینا۔ خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ دنیا میں اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم۔ ابتداً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اعلاناً تبلیغ کے لیے معمور نہ تھے، یعنی اعلان تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، حکم نہیں تھا۔ بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہاں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور اور تقلید آبائی۔ تقلید آبائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آباء و اجداد کے دین پر چلتے تھے اور اس کا اعلان کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو جس طرح پایا ہم اسی طرح کریں گے۔ یہ کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء، اور ہر ہفتے والے دن اس کی کلاس ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب کی یہ کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، اور ہم جب سے کلاس ہماری شروع ہوئی ہے ہم ہر ہفتے کو، یعنی ہفتے کا ایک دن جو ہفتے کا ہی روز بنتا ہے، ہم اس کتاب کا سبق پڑھتے ہیں۔ تقلید آبائی انہیں حق پر لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی، اس لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا اقتضائیہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور بصیرت سے ایک خاص فیصلہ کیا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے، یعنی حکم نہ دیا جائے، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں، ابتدا سے ہی لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کا اعتماد تھا، یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے، یعنی آپ اپنی فراست کے ذریعے، بصیرت اور فہم کے ذریعے یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ان کو تبلیغ کی گئی تو یہ مانیں گے، ان کے اندر بہتری کی امید کے آثار ہیں۔ اس طریق سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچازاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے متبنہ کا معنی ہوتا ہے منہ بولے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ مشرف بالاسلام ہوئے، اسلام کی دولت سے ان کو اعزاز بخشا گیا۔ زید بن حارثہ در حقیقت چھوٹے بچے تھے کہ یہ اغوا ہوئے اور اغوا ہو کر بک گئے۔ حکیم بن نظام نے ان کو خریدا اور خدیجہ کے عزیز تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ یہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، زید بن حارثہ۔
حضرت ابوبکر نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، یعنی قابل اعتماد آدمی تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن نے کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید ادوی، ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن عاص اور عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرب اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، یہ وہاں پر روم کے رہنے والے تھے اور ملازمت کرتے تھے، غلامی کی زندگی تھی۔ عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا، کیونکہ گھر کا کوئی ایک فرد مسلمان تھا، کوئی باپ مسلمان تھا، کہیں بیٹا مسلمان تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے اور یہ خبر مکے میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا، اعلاناً دعوت اسلام۔ 3 سال کے بعد جبکہ کثرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ نے فوراً اس حکم کی تعمیل فرمائی اور مکے کی پہاڑی صفا پہ چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے کر آواز دی، اونچی جگہ سے آواز دی۔ تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے، یعنی ایک بڑا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے۔ غنیم سے مراد ہے کہ مال غنیمت کے حصول کے لیے، یعنی عربوں کا ایک قدیم مشورہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ علی اعلان کمزور پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیتا تھا، یعنی ان کی زندگی کا گسر بسر ایک لوٹ مار کا ذریعے پر تھا۔ تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے کہ جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، سہیم بھی شریک کو کہتے ہیں، پارٹنر، کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کے رسول پیغمبر ہوں۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت کا معنی دشمنی، اور آپ کی استقامت، آپ کی ثابت قدمی۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کو کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے،
تو آپ کی دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی انہیں سب سے زیادہ ناگوار یہ بات تھی تو بتوں کو برا بھلا کہا جائے, اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے اور بسا اوقات یہ بھی کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے, جیسا کہ سورہ یونس کے شروع میں 30 رکوع میں یہ بات موجود ہے. اور ان کی ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں. ابو طالب سے کہا, جناب ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے. جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ یا تو آپ اپنے یاد رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے. تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ کا جواب. اب ابو طالب کو فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی. آپ نے فرمایا, اے عام بزرگوار, یعنی اے قابل احترام عام یعنی چچا, خدا کی قسم اگر وہ میرے دانے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب یعنی چاند, آفتاب سے مراد سورج, مہتاب سے مراد چاند لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے اور یا کم از کم اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دوں. ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو کہا, اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو, میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا کیا. جب قریش نے دیکھا کہ نبی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب قریش کے دو بڑے گروہ آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر سے حج قریب ہے, اس موقع پر آپ تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے اور آپ کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے, اس لیے اندیشہ ہے کہ ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا. پورے عرب سے لوگوں نے حج کرنے کے لیے آنا ہے. تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکے کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئے انہیں دوری سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے یعنی جادوگر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خامن بیوی میں اور تمام رشتے داروں میں تفریق ڈال دیتا ہے. لیکن چراغ کی عزت برفروزت جس چراغ کو فرمائے جو مارتا ہے کی ہی داڑھی جل جاتی ہے. یہ نیچے ترجمہ لکھا ہے فارسی کے شعر کا. خدا کی قدرت ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کام کیا, یعنی لوگوں کو منع کرتے رہے اور لوگوں میں اشتیاق بڑھا کہ آیا کس چیز سے منع کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ کا ذکر نہ سنتے, لیکن ان کی جدوجہد نے سب کو آپ کا مشتاق بنا دیا. یعنی ایک تجسس پیدا ہوا ان سب میں کہ آخر وہ کون سا آدمی ہے جو ایسا ماہر جادوگر ہے جو لوگوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. قریش کی ایذا رسانی اور آپ کی استقامت. سکرین تو شعر ہے, آپ دوبارہ دیکھیے. جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو اب ہر قسم کی ایذا رسانی یہ تکلیف پہنچانی شروع کی. مکہ کے چند اوباش لوگوں کو, اوباش یعنی بدماش, اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کا ہر مجلس میں استہزاء کریں. استہزاء کا معنی مذاق اڑائیں اور جس صورت سے ممکن ہو آپ کو تکلیف پہنچائیں. آپ کے قتل کا ارادہ اور آپ کا بین معجزہ, بین کا معنی واضح روشن معجزہ. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ کا سر مبارک کچل ڈالیں. آگے شعر لکھا جس کا نیچے حاشیے میں ترجمہ ہے, اگر دشمن قوی طاقتور ہے تو نگہبان
یعنی اللہ حفاظت کرنے والا پیغمبر کی اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب پتھر لے کر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فک ہو جاتا ہے، اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ، یعنی عجیب خلقت کا انداز کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا، اور قریب تھا کہ مجھے کہا جائے میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ واقعہ جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا، اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے، مانا آزار کا مانا تکلیف در پہ تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے، کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ قریش کا آپ کو ہر قسم کی طمع دینا، یعنی لالچ دلانا، اور آپ کا جواب جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی، یعنی مفید کارآمد نہیں ہوئی، تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع یعنی لالچ دلا دے۔ شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا بھتیجے تم حسب نسب کے اعتبار سے یعنی خاندانی سلسلے کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی ہے، پھوٹ ڈال دی ہے، اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بلا کہا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو، اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے جمع دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں، اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں، یعنی کوئی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہ کریں، اور آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام یعنی وہی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے دور کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ یہ عتبہ نے آ کر تجاویز پیش کی۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا، اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا۔ یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 24 پارے کی سورہ مبارکہ پڑھی، اور یہ گھبرا کر پیچھے کی طرف گر پڑا گھبراہٹ میں، جب ان آیات کے اندر آخرت کے عذاب کا تذکر آیا، اور اس نے آگے بڑھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اپنا کہ مزید نہ پڑی۔ یہ ہوش و واس کھویا ہوا واپس آیا قوم کی طرف، اور آگے کہنے لگا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام، نہ سحر جادو۔ میری رائے یہی ہے کہ تم سب اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے اللہ واللہ یعنی اللہ کی قسم اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں کا انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے، یعنی پورا عرب ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور غالب آ گیا ان پر، تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، یعنی عرب ان کا کام تمام کر دیں گے اور تم سکھی ہو جاؤ گے۔ اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے کہ ہمارے قبیلے کا ایک فرد پورے عرب پر غالب آ گیا، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔
قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا، یعنی الٹا عتبہ پہ الزام لگایا کہ تم پر بھی حضور کا جادو چل گیا ہے۔ جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا، کامیاب نہ ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام و متعلقین و اقربا رشتہ داروں کو بھی سنانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ عمار بن یاسر کی والدہ مائدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ چنانچہ جب دیگر مسلمانوں پہ مظالم بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اب پہلی ہجرت حبشہ ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔